اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی آپ میں نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کر دیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں خواب میں دیکھا کہ آپ ایک سونے کے تخت پر بیٹھے ہیں اور سورج، چاند اور 10 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو یہ خواب اپنے بھائیوں اور ہر کسی کو سنانے سے منع کیا۔ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیا نے یہ خواب چپکے سے سن لیا اور یہ خواب ان کے بھائیوں کو سنا دیا۔ اس پر آپ کے ایک بھائی یہودا نے کہا، خواب میں چاند اور سورج مطلب یہ کہ سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور 10 ستارے یعنی ہم 10 بھائی ہیں، یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ ان کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے۔ صحرا ان کے گھر سے 2-3 میل دور تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا اور آپ کے ایک بھائی یہودا نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی لاوی نے اپنے بھائیوں کو منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگے۔ پھر لاوی نے اپنے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے لاوی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر لاوی نے ان سے کہا کہ یوسف کو گھر مت لے جاؤ اور نہ ہی قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور بھگا دو۔ اس پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر واپس چلے گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے تو وہ سارے بھائی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون آلود قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ جب واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے اور کچھ ہی لمحے بعد باہر آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، بابا ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ہاتھ کنویں سے نکالے گئے اور اسی قافلے والوں نے انہیں مصر لا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر پر رہے اور جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف سے جنسی تعلق بنائے اور ان کو اپنے کمرے میں بلوایا اور خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنی چاہی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور خدا پاک کے حکم سے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ آخری دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ عورت نے جلد چالاکی سے کہا، جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اس کو قید کیا جائے اور یا سخت عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے شیرخوار بچے نے گواہی دی کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور عورت جھوٹی ہے۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ اس واقعے کی خبر شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر تن و تشنی شروع کر دی۔ چند عورتوں نے کہا کہ دیکھو، وزیر کی بیوی اپنے نوکر پر جان دے رہی ہے، عزیز کی بیوی سری غلطی میں ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت پورے مصر میں پھیل چکی تھی۔ اصل میں ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے، وہ سری غلطی میں ہے۔ زلیخا نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلوایا اور ان کے لیے مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری اور سامنے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کر کھائیں، جیسے کہ قرآن میں ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا زلیخا نے کہ یوسف ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ زبان سے نکلا کہ اللہ پاک ہے، یہ تو انسان نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے پر جب کمرے سے باہر نکلے تو ان کے رعب و جلال اور جمال سے بے خود ہو گئیں، اور ان تیز چھریوں سے پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں آ گئے۔ پھر زلیخا نے کہا، دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، بتلاؤ میرا کیا ہوگا؟ اس پر سب عورتوں نے زلیخا سے معافی مانگی۔ زلیخا کی تہمت لگانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ آپ تقریباً وہاں 8 سال تک رہے۔ اس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے، جن میں سے ایک شاہی باورچی اور ایک بادشاہ کا ساقی بھی قید تھا۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ سب قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئے۔ اب آپ کا یہ کام تھا کہ سارا دن جیل کے قیدیوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے رہتے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھے ہیں۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو انگوری شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ساقی تو رہا ہو کر پھر بادشاہ کی ملازمت پر چلا جائے گا اور باورچی کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ آپ نے ساقی سے کہا کہ جب رہا ہو کر وہ عزیز مصر کے پاس دربار میں جائے تو میری بے گناہی کا یقین دلائے۔ حسب تعبیر باورچی کو سولی پر لٹکایا گیا اور ساقی رہا ہو گیا، مگر رہا ہونے کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گیا جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، یعنی کہ عزیز مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ذکر کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سالوں تک جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاق سے ایک دن عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی تازہ گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز اور 7 سوکھی بالیں دیکھی۔ بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے کہا، جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیز مصر کی اجازت لے کر وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال سخت قہر پڑے گا، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش بکثرت ہوگی، پھل بھی بکثرت پیدا ہوں گے۔ جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لایا جائے۔ جب وہ شخص پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکروہ فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے۔ کہنے لگی، حقیقت میں نہیں اسے برغلایا تھا
اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کارروائی اس لیے کی ہے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راست نہیں لاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ لایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قید سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب کتاب میں ماہر ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خزانچی بنا دیا۔ خوشحالی کے بعد قید کا زمانہ جب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت میانہ روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ قید کا اثر کنعان تک جا پہنچا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم کو بہت سا غلہ دیا جائے گا، اور اگر تم اس کو نہ لائے تو تم کو اناج نہیں ملے گا۔ جب یہ لوگ کنعان میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمیں اس صورت میں غلہ مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کو بھی ایسا ہی وعدہ کر کے لے گئے تھے، اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم بنیامین کی حفاظت کا عہد نہ کرو میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اس پر انہوں نے حلفاً وعدہ کیا۔ اب باپ نے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو، میں اللہ کے بھروسے بنیامین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ سب بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اور جس دروازے سے بنیامین داخل ہوئے اس دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں، میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب بھائیوں نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا کہ غلہ ناپنے کا شاہی کٹوا گم ہو گیا ہے۔ ملازمین سرکار نے ان سب بھائیوں کو پکڑ لیا، سب کی تلاشی ہوئی۔ سب کے آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو اس سے وہ کٹوا مل گیا، تو اس طرح سے بنیامین کو اپنے بھائی یوسف کے پاس رہنے کی صورت پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ اس کو روکنے کا کوئی قانون نہ تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی یہ سب باتیں سن رہے تھے مگر خاموش رہے۔ سب بھائی بہت پریشان اور حیران ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے بہت منت کی کہ ہمارا باپ بوڑھا اور اندھا ہے، وہ بیٹے کا غم برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے بھیڑیے نے ان کے بڑے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا، بلکہ تم لوگوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور میں ہی وہ تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیض دی اور کہا کہ یہ قمیض میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب لوگ اپنے خاندان سمیت مصر آ جاؤ۔ جب یہ بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی اس وقت ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ سب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور دبدبے کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اس طرح وہ خواب پورا ہو گیا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا مل گیا، اور یہ سب لوگ مصر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔